پنڈورا پیپرز کے اوپر حکومت نے ایک عجیب و غریب قسم کی پالیسی مرتب کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اپنے معیار کے اوپر, جو میں پاناما پیپرز کے معیار کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ کو 3-4 اقدامات فوراً لینا چاہیے جو پاناما پیپرز کے اندر آپ کی ڈیمانڈ تھی. نمبر 1 ڈیمانڈ یہ تھی کہ جن کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں وہ جن جگہوں پر بیٹھے ہیں ان جگہوں پر وہ رہتے ہوئے اپنے خلاف تحقیقات نہیں کروا سکتے. یعنی اگر وہ طاقتور عہدوں پر فائز ہیں, وزیر اعظم ہے, کوئی فائنانس منسٹر ہے, کوئی منسٹر آف انڈسٹریز ہے, یا اس طرح کے اور لوگ ہیں, اگر یہ اپنے عہدوں کے اوپر فائز رہتے ہیں تو ان کے خلاف تحقیقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ جو لوگ ہیں کابینہ کے, ان کے خلاف تحقیقات جو ہے وہ نیب کی طرف سے کی جائیں گی, کیونکہ وزیر اعظم نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے. دوسرا جو معیار مقرر کیا گیا تھا وہ یہیں پر وائلیٹ ہوتا ہے. پاناما پیپرز میں کہا گیا تھا کہ جو نیب چیئرمین ہے یہ تو ان کا پسندیدہ ہے, یہ تو ان کا چہیتا ہے, یہ تو انویسٹیگیشن کر ہی نہیں سکتا, اور اس کے اوپر عدالت میں ان کو رگیدا گیا اور ان کی تلبیاں کی گئیں اور بتایا گیا کہ کس طرح آپ کی کارکردگی صفر ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ نیب چیئرمین یہ انویسٹیگیشن کریں گے. موجودہ نیب چیئرمین جو ہیں ان کے اوپر بھی الزام لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اپنے ہیں, بلکہ نہ صرف اس حکومت کا اپنا ہے بلکہ حکومت کا مستقبل کا سپنا بھی ہے. یعنی وہ ان کو مزید ایکسٹینشن بھی دینا چاہتے ہیں, ان کے خواب ہیں, حسین خواب ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے, ان کے ذریعے ہی کام کروایا جائے, باقاعدہ آرڈیننس تیار کر رہے ہیں. تو ایسے نیب چیئرمین کے ذریعے جو پہلی حکومتوں کے نیچے ان کا اپنا گردانا جاتا تھا, ایک اور نیب چیئرمین جو موجودہ حکومت کے نیچے ان کا اپنا اور ان کا سپنا گردانا جاتا ہے, اسے آپ انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں, تو دوسرا رول یہاں پر وائلیٹ ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ بڑی زبردست ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشنز ہوں گی, لیکن صرف ان لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشنز ہوں گی جنہوں نے یہ مال بنایا ہے آف شور کمپنیز کے ذریعے وائٹن کرنے کے لیے, یعنی کرائمز کے پروسیڈز ہیں, کسی جرم کے ذریعے بنایا ہے, 2 نمبری کے ذریعے مال بنایا ہے. ویسے ہمیں بتایا جا رہا ہے اب کہ آف شور کمپنی جو ہے وہ کوئی فارم کرنا گناہ تو نہیں ہے. پہلے پاناما پیپرز میں جب ہم یہ کہتے تھے کہ آف شور کمپنی بنانا جو ہے وہ گناہ تو نہیں ہے, وہ تو قانونی طور پر جائز کام ہے, اگر آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے تو کہا جاتا تھا کہ نہیں, آف شور کمپنی بنائی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی 2 نمبری کرنی ہے, اور آپ بہرحال آف شور کمپنی بنانے کی وجہ سے ہی اپنے عہدوں کے اوپر فائز نہیں رہ سکتے, اور نہ ہی آپ انویسٹیگیشن سے مبرہ ہونے کا کوئی آرگومنٹ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے آف شور کمپنی بنوائی. اور اس کے بعد پھر جب وزیر اعظم کی اپنی آف شور کمپنی نکل آئی تو اس کے بعد پھر حلال اور حرام آف شور کمپنیوں کی فہرست تیار ہونی شروع ہوگی کہ یہ حلال آف شور کمپنیاں, یہ حرام آف شور کمپنیاں, یہ آف شور کمپنیاں جائز ہیں, یہ آف شور کمپنیاں ناجائز ہیں, یہ چونکہ ہم نے بنائی ہیں لہٰذا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, یہ چونکہ انہوں نے بنائی ہیں لہٰذا اس کے اندر ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی. تو آج بھی آپ کو یہی دوہرا اور دوہلا پن جو ہے وہ نظر آتا ہے, اس کو بروئے کار لایا جا رہا ہے تاکہ موجودہ نظام کے جو لوگ طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں ان کی انویسٹیگیشنز کے اندر آسانی ہو. ایک اور معیار جو وائلیٹ کیا گیا وہ یہ, اور وہ ایک ہی فکرے کے اندر وائلیٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آف شور کمپنیاں بنانا جو ہے وہ کوئی جرم تو نہیں ہے, دوسری طرف فواد چودھری صاحب جب میڈیا اونرز کی آف شور کمپنیز کی بات آتی ہیں تو اس کو افسوسناک قرار دیتے ہیں کہ میڈیا اونرز جو ہیں انہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور ایک کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں. اپنے منسٹرز کی جو آف شور کمپنیاں ہیں اسی اسکینڈل کے اندر اس کو بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, وہ دیکھی جائے گی, اگر انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں تو ٹھیک ہے, یہ کوئی برا کام تو نہیں ہے. اور میڈیا اونرز کیونکہ ان کے اوپر آپ نے دباؤ ڈالنا ہے, ان کے ساتھ آپ نے ان کو کان پکڑوانے ہیں, ان سے بیٹھ کے نکلوانی ہیں اور ان کے خلاف کیمپین چلانی ہے, تو ان کی آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو ٹویٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ میرے برابر میں جو ایک فائنانس منسٹر بیٹھا ہوا ہے جو وہ تمام ایلوکیشنز کرتا ہے جس کے ذریعے میری اپنی تنخواہ بھی آتی ہے, منسٹر صاحب یہ کہہ سکتے تھے, وہ اس کی آف شور کمپنی ہے. یہ جو خسرو بختیار صاحب بیٹھے ہیں ان کا بھائی جو ہے ان کی آف شور کمپنی ہے. یہ جو ہم نے نیشنل بینک کے صدر کو لگایا ہے اس کی اپنی ایک آف شور کمپنی نکل آئی ہے, یا ان کے خاندان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور یہ علیم خان صاحب جو ہیں ہمارے پارٹی کے ڈونر بھی ہیں, بدقسمتی کی بات ہے ان کی آف شور کمپنی بھی نکل آئی ہے. تو اصل میں تو ٹویٹ یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ٹویٹ نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے اس کا تعلق ان کے اپنے دوستوں سے ہے, اپنے کولیگز کے ساتھ ہے, اور عین ممکن ہے ابھی تو تمام لوگوں کے نام سامنے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ پینڈوراز پیپرز جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں لیک ہوئے, سارے پیپرز لیک نہیں ہوئے, ساری داستانیں آپ تک نہیں پہنچی, لیکن یہ چند ایک لوگ ہیں. تو عین ممکن ہے کہ کل کلاں کو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا
کہ اونرز کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کی کمپنیاں بری ہیں اور ہمارے دوستوں کی کمپنیاں جو ہیں اتنی بری نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کے قریبی رشتہ داروں کی کمپنیاں نکل آئیں، عین ممکن ہے، کوئی ساری انفارمیشن تو لیک نہیں ہوئی، لیکن معیار بہرحال آپ نے یہ اسی اسکینڈل کے اندر، اس کے اندر بھی دوہرا معیار اپنایا، پاناما اور پینڈورا کے اندر تو دوہرا معیار اپنایا ہی ہے، جو پینڈورا پیپرز ہیں اس کے اندر بھی دوہرا معیار آپ اپنا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ منسٹرز کے بارے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میڈیا اونرز کے بارے میں یہ ایشو ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے یہ ری ایشورنس کہ ان تمام لوگوں کی خلاف تحقیقات جو ہیں ہم کریں گے، اس کی فرینکلی آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ دیکھیں شوگر مافیا کے خلاف تحقیقات آپ نے کی، کتنے عرصے آپ کو کتنی پریس کانفرنسز ملی، آپ ہماری بات پر یقین اگر نہیں کرنا تو نہ کریں، آپ خود گوگل کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ شوگر مافیا کے خلاف تحقیقات کی تاریخ اس حکومت نے کیا بنائی، آٹا مافیا کے خلاف تحقیقات بنائی، قبضہ مافیا کے خلاف تحقیقات بنائی، ملک کے اوپر جو قرضے چڑھے ان قرضوں کے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ کتنا تھا اس کے اوپر انہوں نے تحقیقات بنائی۔ میں آپ کو درجن اور ایسے معاملات بتا سکتا ہوں، شوگر پرائسز سے لے کر دوائیوں کی پرائسز سے لے کر یو نیم اٹ، جس کے اندر تحقیقات بنانے، تحقیقات کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اور آخر میں کچھ نہیں ہوا، ٹھینگا ٹھوس ہو گیا مکمل طور پر معاملہ۔ جو پاناما کے 400 لوگ ہیں، جو میں کل بھی میں نے جو بات کی تھی، ان کے خلاف آپ نے کیا تحقیقات کی؟ جس اسکینڈل کے ذریعے یہ حکومت معرض وجود میں آئی، جو اس تمام تجربے کی بنیاد بنی جس کو ہم 2018 کے انتخابات کہتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف تحقیقات کا کیا نتیجہ سامنے آیا کہ 700 لوگ جو ہیں، جن میں سے بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، یہ بھی بڑی زبردست ڈسٹنکشن ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پبلک آفس ہولڈرز نہیں ہیں ان کے کیسز ہم ایف پی آر کو بھیجیں گے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں اور آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار دور پر رہے گا جس کی کوئی کمپنی نکل آئی ہے اور وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے تو آپ کو ذمہ دار سمجھا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر الزام کا شائبہ ہو تو اس کو آپ کو دور کرنا ہے۔ تو اب وہ لنک، وہ ڈسٹنکشن برقرار رکھ دی گئی۔ بہرحال اس وقت سے لے کر اب تک وزیر اعظم صاحب نے جتنی تحقیقات کا اعلان کیا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ 400 پاناما کے لوگ تھے، تحقیقات کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ 700 پینڈورا پیپرز کے لوگ ہیں، تحقیقات کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ کچھ نہیں نکلے گا کیونکہ جن ایلیٹ کے بارے میں روزانہ یہ بات کرتے ہیں انہی ایلیٹ کی کشتی کے اندر تو یہ سوار ہیں۔ جس اشرافیہ کے خلاف جہاد کی بات کرتے ہیں وہ اشرافیہ تو تمام کا تمام صف بند ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے میڈیا چینلز کے ذریعے اپنی پروجیکشن کی جاتی ہے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی انڈسٹریلسٹ ہیں جن کے پیسے سے الیکشن کیمپینز چلائی جاتی ہے، یہ وہی سیاستدان ہیں جن کے ووٹوں سے اور جن کے نمبر سے حکومت قائم رکھی ہوئی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کیسے تحقیقات کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بڑا زبردست معیار جو اپنایا ہے، اگر آپ پاناما کے اندر جو معیار اپنایا گیا تھا اس کو دیکھیں اور جو پینڈورا کے اندر اپنایا جا رہا ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ فرق یہی کہ اس وقت آپ نے واردات کر کے حکومت کو گرانا تھا اور خود کو لانا تھا، اب آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اب نہ آپ جی آئی ٹی بنوائیں گے، نہ آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے، نہ کسی جج کو زحمت دیں گے، نہ آرمی چیف سے سپریم کورٹ جو ہے ان کے ایم آئی کے اور آئی ایس آئی کے بندے مستعار لے گی، نہ ایس سی سی پی سے رابطہ کیا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جوائنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، تصویریں لیک نہیں ہوگی، باقاعدہ سیل نہیں بنے گے، میڈیا ہائپ نہیں کریٹ ہوگی۔ وہ جو میڈیا مینوور کہتے ہیں جی کہ آپ نے 5th جنریشن وارفیئر، جو بہترین ایگزامپل جو تھی وہ ایک کیس اسٹڈی تھی، وہ 5th جنریشن وارفیئر کے ٹولز آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اب ٹھنڈ پروگرام آپ نے رکھنا ہے، ویسی تحقیقات ہوگی جیسی چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تحقیقات ہوئی تھی، اور نتیجہ اس کا وہی ہے جو نکلا ہے۔ چینی مارکیٹ میں خریدنے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی کامیاب تحقیقات تھیں۔ 2 ہفتے کے بعد جب آپ دیکھیں گے خبروں کا بہاؤ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پینڈورا پیپرز کے بارے میں تحقیقات کتنی کامیاب ہیں۔